روزے جیسی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس عبادت کو لے کر طریقہ ایسا اپنا لیتے ہیں، کام وہی ہوتا ہے لیکن جب اس کو کرنے کا یاد رکھیں طریقہ غلط ہو جائے گا تو بات بگڑ جائے گی۔ کیونکہ روزے میں آپ کرتے کیا ہیں؟ اگر آپ کے سامنے، کیونکہ جب روزے جیسی عبادت آتی ہے، ظاہری بات ہے آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ روزہ کیا ہے۔ اگر آپ لغوی طور پر یہ بات کی جائے کہ روزہ کیا ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ کہ روزے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کھانے پینے سے کیا کرتے ہیں؟ پرہیز کرتے ہیں۔ ایک بڑی بنیادی سی بات کہ آپ روزے میں کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن ایک اور کام بھی ہے جس میں آپ کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، اور وہ ہے بھوک ہڑتال۔ وہ کیا ہے جی؟ ایسے ہی ہوتا ہے جی۔ بھوک ہڑتال میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی کھانے پینے سے پرہیز کیا جاتا ہے، روزے میں بھی کھانے پینے سے پرہیز کیا جاتا ہے، لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی کھانے پینے سے پرہیز ہے، پھر فرق کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوک ہڑتال بھی ایک عبادت ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں بطور مسیحی، بطور ایماندار، کہ بھوک ہڑتال عبادت نہیں، اور آپ نے اس فرق کو ہمیشہ روزے کے معاملے میں اس فرق کو برقرار رکھنا ہے کہ کہیں آپ کا روزہ بھوک ہڑتال نہ بن جائے، اور اگر یاد رکھیں یہ بھوک ہڑتال بن گئی تو پھر یہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، محض یہ ہے کہ آپ نے بھوک بھی برداشت کی ہے، آپ نے پیاس بھی برداشت کی ہے، لیکن جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اور اگر یہ بھوک ہڑتال کی طرح ہو جائے گا، اب بھوک ہڑتال میں ہوتا کیا ہے؟ احتجاج کیا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ اپنا کوئی مطالبہ منوانے کے لیے احتجاج کیا جاتا ہے۔ ایک گروہ کی صورت میں چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور آپ خبروں میں اس بات کو دیکھتے بھی ہوں گے، نیوز چینل پر آپ دیکھتے ہوں گے، اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ بھوک ہڑتال کے لیے باقاعدہ کال کی جاتی ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ جی ہم نے چونکہ اپنی کمپنی سے، اپنی حکومت سے، ہم نے اپنے ادارے سے اپنا یہ مطالبہ منوانا ہے، اس لیے ہم بھوک ہڑتال کرنے جا رہے ہیں، اور جب تک ہمارے مطالبات حل نہیں ہوں گے ہم اپنی بھوک ہڑتال کو جاری رکھیں گے، اپنے احتجاج کو جاری رکھیں گے۔ اس کے لیے کیا جاتا ہے کہ اس کے لیے تشہیر کی جاتی ہے، لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی جاتی ہے کہ دیکھیں جی ہم اپنے مطالبے کو منوانے کے لیے بھوکے اور پیاسے ہیں، ہم بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں اپنے مطالبے کو منوانے کے لیے، احتجاج کر رہے ہیں تاکہ ہمارے مطالبات تسلیم کیے جائیں، ہماری مراعات، ہماری سہولیات ہمیں دی جائیں، ہم بھوکے اور پیاسے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بھوک ہڑتال تو ہے، لیکن جو آپ کی عبادت ہے، چونکہ روزہ جو ہے وہ بھوک ہڑتال نہیں، کوئی احتجاج نہیں، اپنا مطالبہ منوانے کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت کا ڈھنگ اور طریقہ اور سلیقہ آپ کے خدا نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کوئی بھی عبادت کریں، چاہے آپ خیرات کرتے ہیں تو بھی طریقہ بتا دیا گیا، اگر آپ دعا کرتے ہیں تو بھی طریقہ بتا دیا گیا، اور اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو بھی آپ کے خداوند نے آپ کی رہنمائی کر دی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آپ کا روزہ ہے وہ ایک بھوک ہڑتال بن جائے اور آپ کے قادر مطلق خدا کو اس کا علم بھی نہ ہو۔ یہ بات آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہے جب بھی آپ روزے جیسی عبادت کرتے ہیں، اور اس کی ایک مثال کتاب مقدس میں ہمیں ملتی ہے۔ جب مقدس داؤد نے بتسبا کے ساتھ اپنا سارا وہ معاملہ کیا، خداوند نے کس کو مارا ہے؟ اس لڑکے کو جو داؤد سے تو پیدا ہوا ہے لیکن کس بیوی سے؟ جو پہلے اوریا کی بیوی تھی۔ داؤد کو پتا ہے کہ یہ لڑکا جس طریقے کے ساتھ پیدا ہوا،
داؤد کو پتا ہے کہ میں نے طریقہ غلط اپنایا تھا، میں نے اپنے خدا کی حضوری میں گناہ کیا، اور اس گناہ کی پیداوار یہ بچہ، خدا نے پہلے کہہ بھی دیا کہ یہ بچے گا نہیں، تو بھی اپنا یہ مطالبہ منوانے کے لیے 7 دن کا روزہ رکھا داؤد نے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اس نے خدا سے منت کی۔ داؤد اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے اپنے خدا کی حضوری میں گڑ گڑاتا رہا۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 7 دن اور 7 رات مقدس داؤد کے الفاظ کیا ہوں گے، وہ کیسے کیسے درد کے ساتھ آہو نالا کرتا ہوگا، کن کن الفاظ کے ساتھ اپنی اس بات کو اپنے خدا کے سامنے رکھتا ہوگا، کیسے وہ اپنے اس بیٹے کا نام جو اس نے رکھا ہوگا، کیسے وہ اس کا نام لے کر اپنے خدا کے سامنے منت اور فریاد کرتا ہوگا کہ قادر مطلق خدا تو مجھ پر رحم کر دے، تو میرے بیٹے پر رحم کر دے، تو اس کو زندگی عطا کر، تو زندگی کا خالق اور مالک ہے، تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تیرے پاس سب کچھ ہے، اور تو ناممکنات کا خدا ہے۔ بے شک یہ بیمار ہو گیا ہے لیکن تو ہر بیماری کو شفا میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، تیرے پاس قدرت، تیرے پاس اختیار ہے۔ کس طرح کے الفاظ مقدس داؤد نے استعمال کیے ہوں گے، لیکن لڑکا پھر بھی مر گیا ہے، حالانکہ 7 دن کا روزہ رکھا ہے، صرف ایک مقصد خدا کے سامنے رکھا، لیکن خدا نے اسے قبول نہیں کیا، خدا نے اسے قبول۔ دیکھیں کئی بار اگر آپ کوئی ایسا کام کہ آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ غلط ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ کام درست نہیں، تو بھی آپ احتجاجاً اپنے خداوند کی حضوری میں آتے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کام تھا، حالانکہ داؤد کے دل کا معاملہ خدا جانتا ہے، اس نے کس نیت کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ، لیکن جو حالات و واقعات ہیں، جو سیاق و سباق ہے، وہ ہمارے سامنے اس بات کو رکھتا ہے کہ یہ لڑکا جس طریقے کے ساتھ پیدا ہوا وہ خدا کے پاک کلام کے مطابق نہیں تھا، اور خدا نے اس معاملے میں اپنے بندے کی دعا کو نہیں سنا، اپنے بندے کی دعا کو نہیں سنا، بلکہ اس کے اس روزے کو، اب دیکھیں یہ خدا کا معاملہ اور اس کا معاملہ ہے، لیکن جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو ممکن ہے خدا نے مقدس داؤد کے اس روزے کو ایک احتجاج کے طور پر یا ایک بھوک ہڑتال کے طور پر لے لیا، کیونکہ خدا نے اس کی دعا کو نہیں سنا۔ یہ بات یاد رکھیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے، ہم بھی بعض اوقات ایسا کچھ غلط کر جاتے ہیں، پھر اپنے اسی کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنے خدا کے سامنے بھی آ جاتے ہیں، لیکن خدا کے سامنے تو آنا چاہیے صرف معافی کے لیے اور اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ اپنے اسی کام کو جسٹیفائی کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے، کیونکہ یاد رکھیں بھوک ہڑتال کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ارباب اختیار کے اوپر پریشر بلڈ کرتے ہیں۔ بھوک ہڑتال کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے جی؟ پریشر جو آپ کے بڑے ہوتے ہیں نا، کسی فیکٹری میں ہے، جو مینیجر ہے، جو مالک ہے، آپ بھوک ہڑتال کے ذریعے سے پریشر بلڈ کرتے ہیں۔ اگر حکومت کے خلاف کوئی ایسا احتجاج ہے، آپ اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنا کر ایک پریشر بلڈ کرتے ہیں، پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، روزے کے معاملے میں ایسا نہیں، کیونکہ نہ تو آپ اپنے خدا کو دباؤ میں لا سکتے ہیں اور نہ اسے پریشرائز کر سکتے ہیں اور نہ اس کے سامنے احتجاج کر سکتے ہیں جس طرح عام روزمرہ زندگی میں ہوتا۔ اس فرق کو سمجھنا بڑا ضروری کہ آپ کے روزے میں اور ایک بھوک ہڑتال میں، کیونکہ اگر آپ بھی اسی طرح سے کریں گے تو وہ روزہ آپ کے لیے محض ایک بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔
کیونکہ جب تک آپ روزے کو ایک عبادت سمجھ کر، ایک ریاضت سمجھ کر، با مقصد طریقے کے ساتھ اور اس طریقے کے ساتھ جو خدا نے آپ کو دیا ہے، اگر آپ اس طریقے کے ساتھ یہ عبادت کرتے ہیں، تبھی پھر آپ کی یہ عبادت آپ کے لیے باعث برکت ہوتی ہے، تبھی یہ آپ کے لیے باعث مسرت ہوتی ہے، تبھی پھر آپ کی آواز خدا تک پہنچتی ہے اور خدا آپ کی آواز کو سنتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے، تو پھر آپ کی دعا کے مطابق آپ کو مثبت جواب بھی دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ آپ کی عبادت ہو، نہ کہ یہ احتجاج۔ احتجاج میں اور عبادت میں فرق ہمیشہ آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اور ایک اور بات اس معاملے میں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو آپ کا روزہ ہے، جو مسیحی روزہ ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کام کو، کیونکہ عبادت کرنا بھی ایک کام ہے، لیکن جب آپ اس کام کو ایک ڈیوٹی سمجھ کر کرتے ہیں، جس طرح آپ کوئی ڈیوٹی کرتے ہیں، اور آپ اگر عبادت کو بھی ایک ڈیوٹی سمجھ کر کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں یہ آپ کی ڈیوٹی تو بن جاتی ہے، لیکن یہ خدا کے سامنے مقبول نہیں، کیونکہ طریقہ کار آپ کا غلط ہو گیا ہے۔ یہ عبادت بھی، چونکہ روزہ بھی ایک عبادت ہے جو ہم مسیحی لوگ کرتے ہیں، یہ ایک ایسا کام ہے جو آپ نے ڈیوٹی سمجھ کر نہیں کرنا۔ اگر ڈیوٹی سمجھ کر، چونکہ ہمارے خدا نے ہمیں کہا ہے اور ہم نے اس کو کرنا ہے مجبوری کے تحت، جب آپ مجبوری، کیونکہ جب آپ ڈیوٹی کرتے ہیں نا، کہیں پر کام کاج کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کو روپے پیسہ، آپ کو تنخواہ ملتی ہے، لیکن اگر آپ یہ کام بھی یہ بات ذہن میں رکھ کر کریں گے، معاملہ الٹ ہو جائے گا۔ مسیحی روزے فرض نہیں ہے، ڈیوٹی نہیں ہے یہ آپ کی، بلکہ یہ ایک عبادت کا نام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک عبادت کا نام ہے، اور عبادت سمجھ کر ہی آپ نے کرنا۔ دوسری بات کہ یہ جس طرح ایک لفظ ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ کام فرض ہے اور یہ نفل ہے، یہ کام فرض ہے اور یہ نفل، کا مطلب ہے آپشنل ہے۔ اور آپشنل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اسے کریں، یا یاد رکھیں جب عبادت کا معاملہ ہوتا ہے، عبادت کوئی بھی ہے، اور خاص طور پر جب روز جیسی عبادت کی جاتی ہے، تو پھر ضرور ہے کہ آپ اسے اپنی مرضی سے، خدا نے تو کر دیا ہے، خدا نے تو حکم بھی دے دیا ہے۔ دیکھیں، یہ اگر عبادت غیر ضروری ہوتی تو اس کا کتاب مقدس میں ذکر ہی نہ ہوتا۔ اگر خداوند یسوع مسیح نے اس کا طریقہ بتایا، اگر چندہ دینے کا طریقہ خداوند نے بتایا، اگر دعا کرنے کا طریقہ خداوند نے بتایا، تو پھر روزہ رکھنے کا بھی طریقہ خداوند نے بتایا۔ جب طریقہ بتایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کرنا تو ہے، کیونکہ جو جب کا لفظ ہے، جب تو روزہ رکھے، جب سے مراد مرضی تو ہماری اپنی ہے کہ جب ہمارا خدا ہمیں قائل کرتا اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب ہمیں اپنے خدا کے لیے اپنے مال سے بھی، اپنی دعا سے بھی اور اپنے بدن سے بھی ہم نے اپنے خدا کی عبادت کرنی ہے، تو پھر آپ اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ اپنے خدا کی اس عبادت کو سر انجام دیں، اور طریقہ وہی ہونا چاہیے جو قدر مطلق خدا نے آپ کو بتایا ہے، تاکہ آپ کا یہ جو روزہ ہے یہ بھوک ہڑتال بھی نہ ہو، یہ محض ایک فرض یا ایک ڈیوٹی بھی نہ ہو، بلکہ یہ آپ کی عبادت ہو، اور آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی ٹارگٹ اور کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ جس کے تحت آپ اپنے خدا کی حضوری میں روزے کی حالت میں آتے ہیں، اس عبادت کو گزرانتے ہیں۔ ایک ٹارگٹ اور ایک مقصد آپ کے سامنے ضرور ہونا چاہیے۔ وہ مقصد آپ کی ذات کے حوالے سے ہو سکتا ہے، آپ کے گھرانے کے حوالے سے ہو سکتا ہے، آپ کی کلیسیا کے حوالے سے ہو سکتا ہے، آپ کے معاشرے کے حوالے سے ہو سکتا ہے، آپ کے ملک کے حوالے سے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ شخصی بھی ہے، یہ خاندانی بھی ہے، اور یہ کلیسیائی بھی ہے، اور یہ قومی سطح پر بھی ہے۔ اس کی مثالیں کتاب مقدس میں موجود ہیں۔ جیسے بھی یہ عبادت کی جائے، ضرور ہے کہ یہ خدا کی مرضی کے مطابق کی جائے، کیونکہ جب آپ پڑھتے ہیں مقدس متی رسول کا انجیل بیان اور اس کا 6واں باب اور اس کی 16ویں 17ویں اور 18ویں آیت میں ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو ہمیں سکھایا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو یہ کر اور یہ نہ کر، یہ کر اور یہ آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، جو نہ ہے
وہ نہیں کرنی، اور جہاں پر ہاں ہے وہ کرنی ہے۔ اور آگے لکھا ہے تب تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے وہ تجھے بدلہ دے گا۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔